اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حکم بسنا کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد اللہ وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت میں اگلے رکوع کے اندر اب یہ پچھلے تو آپس میں جو ان کی جان پہچان کے لوگ تھے ان کے بارے میں لڑائیاں کر رہے تھے نا، اب شیطان کی بات آ رہی ہے جس کی ساری زندگی بیٹھ کر کرتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بے شک وہ سچا تھا، وعد الحق ہوئی کہ وہ سچا وعدہ تھا اللہ کا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور وہ کیا کہے گا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ فاخلفتکم، میں نے اس کا میں نے اس کا خلاف کیا، یعنی اللہ کے وعدے تو سچے تھے، یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہارے ساتھ کیے تھے، نجات میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں ہے، وہ حق اور سچ تھے، ان کے مقابلے میں میرے سارے کے سارے وعدے سوائے دھوکے کے اور فریب کے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی فرمایا کہ شیطان ان سے باتیں کرتا اور آرزویں دلاتا ہے، لیکن شیطان یہ سارے کے سارے وعدے محض دھوکہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہ مزید یہ بھی کہتا ہے شیطان ان سے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور وہ کیا کہے گا میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، میں نے کوئی زبردستی تو نہ کی تم سے، من سلطانی، میرا کوئی دباؤ نہ تھا تم پر، الا ان دعوت دعوتکم فاستجبتم لی، اور وہ کیا کہے گا کہ ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، میں نے تمہیں دعوت دی فاستجبتم لی، اور تم میری دعوت پر فوراً کے فوراً چلے آئے، نے میری دعوت کو فوراً سن لیا اور مان لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور پھر شیطان کو مزید یہ بھی کہے گا کہ تم میری دعوت پر چلے آئے، اب تم مجھے ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں بھٹکایا اور بہکایا، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود کو قصوروار ٹھہراؤ، اپنے عقل اور شعور سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں ہر معاملے کے اندر عقل اور شعور دیا تھا تو صحیح رستہ چننے کا بھی تو شعور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور وہ مزید یہ بھی کہے گا نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، نہ تم مجھے اس عذاب سے نکلوا سکتے ہو اور نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی کسی کی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ ما انا، نہیں ہوں میں، بمصرخکم، تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم ہو جو میری فریاد رسی کرنے والے ہو، نہ ہی میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا کہے گا مزید شیطان، وہ کہے گا میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، میں تو اس چیز کا بھی انکار کرتا ہوں کہ تم بما اشرکتمونی، کہ تم مجھے شریک کرتے رہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ میں بچ جاؤں کسی طرح سے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کی دردناک عذاب ہے۔ اب وہ عذاب کو سارے کے سارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کہے گا کہ یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں یہ شیطان کے ہی کلمات ہوں گے، اور شیطان ہی یہ کہے گا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتے، اور ظالموں کے لیے جو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اب ہم سب اس کا حصہ ہوں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
ایسے کیسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں کھول کھول کر بیان کر دیا اور اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کو نہ بیان کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو بھی خوشخبری دے دی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی کے دلوں کو بھی سکون دے دیا اور فرما دیا رب کائنات نے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں ان کو ہمیشگی کی زندگی عطا کی جائے گی۔ وہ اپنے رب کے حکم سے وہاں پر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام، یعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا، اور فرشتے بھی ان پر ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ یہ سلام ان کے لیے سلامتی کی دعا ہوگی کہ تم جنت میں رہو اور سلامت رہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ ہمارے لیے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثابت وفرعها في السماء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ یعنی وہ پاکیزہ بات جو اچھی اور صاف ستھری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے بیان کی کہ تم پاکیزہ اور اچھی بات زمین پر کرتے ہو تو اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اتنی بہترین ہوتی ہیں کہ بالکل ایک ایسے ہی درخت کی مانند ہے جس کی جڑ اتنی مضبوط ہو کہ وہ زمین پر ہے، پودا تو زمین پر لگایا لیکن اس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچی ہیں۔ یعنی آپ نے وہ نیکی کی لیکن آپ کی نیکی کی وجہ سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ تک آپ کی وہ نیکی پہنچی ہے۔ تو اچھی بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت درخت سے تشبیہ دی کہ وہ بہت ہی مضبوط ہے، جس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہواؤں کا، بارشوں کا، کیونکہ وہ آسمان تک پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بہت ہی مضبوط ترین ہے۔ یہ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیان کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہو ہر وقت پھل دیتا ہے، اس کو موسموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت میں ہر موسم میں جڑا رہتا ہے۔ اسی طرح سے مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت، چاہے وہ دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ کلمۃ طیبۃ سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام جو ہمارا دین ہے یہ طیب کلمے ہیں، اور اس سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور کلمہ طیبہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس سے مراد کھجور کا سخت درخت بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ کلمۃ طیبۃ، اس سے مراد مختلف مراد دی گئی ہیں، مختلف طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگلی حصے میں ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم سب نصیحت پکڑ لیں، اور یہ سارا سال یہ پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ گندی باتیں کرتے ہیں، ناپاک بات کرتے ہیں، جو برے لوگ ہیں، برے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، یعنی اس کی جڑیں زمین کے اندر نہ گئی ہوں بلکہ زمین کے اوپر ہی ہو۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے پیاز لگاتے ہیں، لہسن لگاتے ہیں، تو وہ بالکل زمین کے اوپر اس کی جڑیں ہوتی ہیں، ہم اس کو ہلکا سا کھینچیں گے تو پورا کا پورا جڑوں سمیت باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی بیان کیا کہ ناپاک بات کی مثال بالکل گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اس کو قرار نہیں ملا، اور اس کو کوئی بھی مضبوطی نہیں ہے اس درخت کے اندر، اس لیے اس کو کچھ بھی نہ ملا۔
اس کی جڑیں زمین کے اوپر سے ہی اکھڑ گئیں اور اس کی باتیں آسمان تک پہنچی ہی نہیں، اور آسمان تک چڑھتے چڑھتے ہی زمین کے اوپر ہی وہ فنا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قبولیت ہی نہیں ہوئی۔ آسمان تک پہنچی ہی نہیں، اللہ تک گئی ہی نہیں، تو قبولیت کہاں سے ہونی؟ ہمارے ہمارا ہر عمل آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور یہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اس کی تفسیر کے بارے میں حدیث اس طرح سے آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہی کلمہ اللہ کی اس فرمان کا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر لی جاتی ہے، اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک اثر میں ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا پیغمبر کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور کہتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور آخری جواب دیتا ہے کہ وَنَبِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے